یہ کہانی ہے گل آباد گاؤں کی، جہاں سب کچھ پرسکون تھا سوائے اس پرانے کنویں کے جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ریحان اور ایان دادا جان کے پاس آئے۔ ایک شام وہ کھیل رہے تھے۔ ایان کی نظر کنویں پر پڑی جہاں گھاس اگی ہوئی تھی اور ایک کالا کوا بیٹھا تھا۔ بھائی وہ کیا ہے؟ ایان نے پوچھا۔ ریحان نے کہا، دادا جان کہتے ہیں اس کے قریب نہ جانا، اور ایان کا تجسس جاگ اٹھا۔ اس رات چراغ بجھنے سے پہلے دادا جان نے آہستہ سے کہا، کبھی اس کنویں سے پانی نکلتا تھا، پھر ایک دن ایک لڑکا گر گیا اور واپس نہ آیا۔ ریحان سنجیدگی سے سنتا رہا۔ ایان نے مسکرا کر کہا، اگر ہم نیچے جائیں تو شاید وہ لڑکا مل جائے۔ دادا جان نے گھور کر جواب دیا، یہ کہانی نہیں، انتباہ ہے۔ نیچے کچھ ہے جو جاگ چکا ہے۔ ریحان نے ایان کو اشارے سے روکا، لیکن ایان کی آنکھوں میں مہم جوئی چمک رہی تھی۔ وہ سیدھا کنویں کے پاس جا پہنچا۔ ارد گرد خاموشی تھی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، چلو دیکھتے ہیں نیچے ہے کیا۔ جیسے ہی جھکا، نیچے سیڑھیاں نظر آئیں، اتنے میں ریحان آ گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، دادا جان نے منع کیا تھا۔ ایان بولا، بس ایک بار، اگر خطرہ لگا فوراً واپس آ جائیں گے۔ اور دونوں نیچے اترنے لگے۔ اندر ایک پرانا پتھر کا کمرہ تھا، دیواروں پر عجیب نشان، اور بیچ میں ایک پرانی لکڑی کی صندوقچی۔ ریحان نے اسے کھولا۔ اندر ایک قدیم تعویذ اور ایک نوٹ ملا۔ اگر تم نے اسے کھول لیا ہے تو اب تم اس کے وارث ہو۔ ایان نے ہلکی آواز میں پوچھا، کس کے؟ تبھی دیوار کے پیچھے سے ایک سایہ حرکت کرنے لگا۔ سانسوں کی مدھم آواز اور سرگوشی سنائی دینے لگی، تم واپس نہیں جا سکتے۔ ریحان نے فوراً تعویذ ایان کے گلے میں ڈال کر زور سے بولا، توڑو، اور دونوں سرنگ سے واپس بھاگ نکلے۔ سیڑھیاں چڑھ کر باہر آئے اور کنویں کا ڈھکن بند کر دیا۔ دادا جان باہر۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، تعویذ تمہارے پاس ہے؟ ریحان نے خاموشی سے سر ہلایا۔ دادا جان بولے، اب وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ایان نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ چیز واپس آ سکتی ہے؟ دادا جان مسکرائے، شاید، لیکن جب تم دونوں ساتھ ہو کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا۔ اب وہ صرف بھائی نہیں تھے، وہ راز کے محافظ بن چکے تھے۔ کنویں کے نیچے ایک آخری دروازہ کھلا اور بھائیوں کے سامنے برسوں کا راز ظاہر ہو گیا۔ ایک پتھر کی تختی پر ان کے خاندان کا نشان چمک رہا تھا۔ دادا جان نے سچ بتایا، وہ نسل در نسل ایک راز کے محافظ تھے۔ اب یہ ذمہ داری تم دونوں کی ہے۔ ریحان نے تعویذ کو مضبوطی سے تھاما۔ ایان نے ہونٹ بھینچ کر حامی بھری۔ تبھی ایک نورانی روح ظاہر ہوئی۔ کنویں کے نشان پر روشنی بکھر گئی۔ دادا جان نے آنکھیں بند کی اور تینوں واپس سرنگ سے نکلے، ایک نئے عزم اور پرانی داستان کے وارث بن کر۔